جی مولانا صاحب درود کا کیا مفہوم ہے اور تسبیح کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ تسبیح جو ہم کرتے ہیں اس کی کیا ہے؟ ماشاء اللہ، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی. یہی تو میں چاہتا ہوں کہ بجائے درس کرانے کے سوال کیا کرو، بچیاں کریں، بچے کریں. حضین کو درود فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں صلات ہے. درود جو ہے نا فارسی میں اس کا معنی ستائش، تعریف، جے پکارنا، زندہ باد کہنا، کسی کی مد و ستائش کرنا جانا، بلے بلے جس کو ہم اپنی زبان وہ درود ہے. اور عربی زبان میں جب صلاح کے بعد اللہ آتا نا، اگر صرف سلو کہیں تو نماز پڑھ، اور اگر سلو علیہ اللہ یہ پریپوزیشن جیسے آپ جانتے پوٹ آؤٹ، پوٹ آن، پوٹ آف آگے بدلتے آ جاتا ہے، معنی بدلتے جاتے ہیں. صلاح کے بعد جب اللہ آ گیا تو داد دینا، تعریف کرنا، شاباش کہنا. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ دین کے دشمن اعلان نبوت سے پہلے حضور کو صادق اور امین مانتے تھے، بڑا ادب کرتے تھے، مگر صرف دین بتانے کی وجہ سے دشمن ہو گئے. کبھی آپ کی بیوی کو بدنام کرتے ہیں، کبھی آپ کو مجنون کہتے ہیں. تو سورہ احزاب میں وہ ساری شرارتیں جو حضور کو بدنام کرنے کی کرتے ہیں وہ بیان کر کے کہا یہ کافر صرف آپ سے یہ انتقام دے رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا دین کو میں کیوں بتایا. اب تمہارا کام یہ ہے کہ جتنی یہ دشمنی کرتے ہیں تم حضور کو اس کارنامے کی داد دو کہ اللہ کے رسول جو تو نے ہمارے ساتھ احسان کیا کسی نے نہیں کیا، اور اس کے سرا میں تمہارے پلے کچھ نہیں کہ حضور کے احسان کا بدلہ اتار سکو. اب تم خدا سے ہی درخواست کرو کہ تیرے خزانے بھرپور ہیں، تو اپنی طرف سے حضور پر رحمتوں کی بارشیں برسا کہ اس پاک نبی نے ہمیں یہ دین بتایا. جو صلاۃ علیہ ہے نا اور درود، اصل مفہوم یہ ہے کہ حضور کے کارنامے کی ہم داد دیں، اور داد دینے کا طریقہ سکھایا کہ تم غریبوں کے پلے کیا جیسے داد دینی. تم اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ اپنے خزانہ غیب سے رسول اللہ کی اس محنت کا صلہ دے اور ان کی اس دنیا میں مدارت بلند کر. اور اس میں یہ بات آ جاتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ حضور کے نام کو پوری دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم اس کارنامے کو صحیح سمجھتے نا اس انقلاب کو، تو اس انقلاب کو پھیلائیں. ورنہ یہ عجیب بات ہوگی کہ ایک طرف کہتے ہیں نا واہ 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 رسول اللہ بہت اچھا کیا، مگر دن بدن وہ دین سمٹتا جائے. یہ حضور پر درود کیا بھیجنا درود. اسی لیے اقبال نے کہا بڑی چوٹ کی ہے مجھ پر آپ پر، کیوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود. جب بھی میں حضور کے نام پر درود پڑھتا ہوں اب ہزارت آدمی گل. افسوس ہے کہ لوگوں میں یہ بھی بات نہیں کہ شرم سے میں نا پسینہ میں ڈوب جاتا ہوں. کیوں؟ عشق میں گویا کیا ہے محکوم غیر سین ناز عشق کے مانے دے. اس وقت اللہ کے رسول کی محبت کہتی ہے کہ شرم کر، تیرے سینے میں تو بے شمار بت ہے رسول اللہ کے علاوہ جن کو تو پوچھ رہا، کوئی نوکری کے پیچھے پڑا ہوا، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی اقتدار. تیرے سینے میں بے شمار بت ہے اور تو غیروں کا محکوم ہے، کافر تجھ پر حکومت کر رہے ہیں. ایسا حضور نے سکھایا تھا. عشق میں گویا کیا ہے محکوم غیر سین ناز عشق کے مانے دے گئے. اگر رسول اللہ سے محبت کرنی ہے تو جیسے حضور اور آپ کے ساتھی غالب آئے تھے وہ کوشش کریں کہ دنیا میں غالب رہو، نیکی کو پھیلاؤ اور برائی کو مٹاؤ. صحیح درود تو اس دن ڈاکٹر صاحب ہوگا ہمارا، ورنہ نہ محکوم اور مجبوروں کا جیسے اقبال کہتے ہیں عید کے دن اللہ اکبر کہتے ہیں. ایک انگریز بھیس بدل کر مکہ چلا گیا کہ دیکھوں وہاں ہوتا کیا. غیر مسلم تو جا نہیں سکتا. اس نے پھر سفر نامہ لکھا. مولانا عبد الماجد دریا بادی رحمۃ اللہ نے اس کے بات لیے. اس نے کہا جب یہ پکارتے تھے نا لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیری بادشاہی ہے، تو میں ہنستا تھا کہ ہندوستان میں بادشاہی تو ملکہ الزبتھ کی ہے، تم اس کے غلام ہو. یہاں کہہ رہے ہو کہ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، بادشاہی تیری. جھوٹ بولتے، بادشاہی تو ہماری ہے. بالکل ٹھیک ٹوٹ تھی اس کی کہ زبان سے ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کے پجاری، ہم پر تو بے شمار بے ایمان مسلط جو اپنی مرضی کی باتیں ہم سے منواتے ہیں. تو یہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سب اس وقت پیدا دیں گے جب ان کو سمجھ کر اپنے اندر ہضم کریں اور اس کے مطابق زندگی پر. تو درود شریف تو رسول کریم علیہ السلام کی تعریف، حضور کے کارنامے کی داد، آپ کی مدد ستائش، اور اس کا طریقہ کہ اللہ سے ہم کہیں کہ اللہ رسول اللہ پر بے شمار رحمت نازل فرما دے. انہوں نے ہمیں